تو ہم نے QC 5 میں آنے والے جو اسباق تھے اس میں گرامر میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو ہم ریوائز کریں گے آج کے سبق میں. تو صرف اور نحو ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف کسے کہتے ہیں. الفاظ کی بناوٹ کو صرف کہا جاتا ہے اور نحو کہتے ہیں جملوں کی بناوٹ کو. پھر ہم نے آج سے پہلا ٹاپک جو شروع کیا جملہ اسمیہ. تو جملہ کی دو اقسام ہیں. جملہ کی اقسام کتنی ہیں؟ دو. ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس کورس کے جو ٹاپک ہے اس میں سے ہے. جملہ اسمیہ پھر ہم نے پڑھا، اس کی مثال تھی اللہ غفور. جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جو پہلا اسم جملہ اسمیہ میں مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا اسم خبر کہلاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی. جملہ فعلیہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی خلق اللہ الارض. خلق جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو اس کے اندر ایک فعل ہوتا ہے اور اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اس کا مفعول ہوتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ کی دو قسمیں تھیں ہم نے جو سٹارٹ میں پڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا رفع کی حالتیں. رفع کی 5 حالتیں میں ان کو سمرائز کر رہا ہوں. ویسے تو مختلف لیسنز میں ہم نے پڑھا، تو 4 جوڑیوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس طرح سے جو ہم نے رفع کی حالتیں پڑھی، نصب کی حالتیں پڑھی، جر کی حالتیں پڑھی، پھر رفع نصب جر کی جو علامتیں ڈفرنٹ ہم نے پڑھی پورے اس کورس میں، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بعد سب سے جو دوسری بات ہے وہ ہے رفع کی حالتیں. رفع کی حالتیں یہ ہمارا ٹاپک ہے. رفع کی حالتیں ہم نے 5 پڑھی تھی. نمبر 1 کیا تھا؟ مبتدا. اور نمبر 2 ہے خبر. نمبر 3 کیا تھا؟ انا کی خبر. کی خبر. اور نمبر 4 ہے کانا کا اسم. اور نمبر 5 جملہ فعلیہ میں فاعل. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ مرفوع ہیں. مبتدا کی مثال ہم نے پڑھی تھی اللہ غفور. اس میں اللہ مبتدا ہے، لفظ اللہ مبتدا اور غفور خبر ہے. تو خبر کی مثال بھی یہی آپ لکھ لیں گے، غفور یہاں پر خبر بن رہی ہے. اور انا کی مثال کیا تھی؟ ان اللہ غفور. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا کانا کی مثال کیا ہے؟ کانا کا اسم کان اللہ علیمن. اور جملہ فعلیہ کی مثال ایسے خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ لفظ اللہ اور یہاں بھی کانا کا اسم
یہ انا کی خبر اور یہ خبر اور یہ مبتدا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یہ رفع کی 5 حالتیں سمجھ آ گئی ہیں. رفع کی یہ 5 حالتیں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم، جملہ فعلیہ میں فاعل. اور فاعل کے ساتھ آپ کو میں نے یہ بتائی تھی کہ نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. نائب الفاعل. ٹھیک ہے. نائب الفاعل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو اس کا جو مفعول ہوگا وہ اس کی جگہ پر آ جائے گا، فاعل کی جگہ پر آ جائے گا. یعنی جو فاعل والی حرکت ہے وہ مفعول کو مل جائے گی. کوئی اس کی مثال بتا سکتا ہے نائب الفاعل کی؟ نائب الفاعل کی مثال بتا سکتے ہیں؟ ضرب زید. ضرب زید. ضرب زید. اب یہ جو ضرب کا فعل ہے جو کہ مارنے والا فعل ہے، یہ کس پر واقع ہوا ہے؟ مار کس کو پڑی ہے؟ زید کو. زید. زید کو. تو زید بیسیکلی مفعول ہے، لیکن یہاں اس پر مفعول ہونے کی وجہ سے بھی، اس کے باوجود بھی اس پر حرکت پیش والی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ سر نائب الفاعل کی وجہ سے. نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے. تو جب فعل مجہول کا جو فعل مجہول کا جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا تو فاعل والی حرکت اس کو ملتی ہے، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. اب یہ رفع کی حالتوں والا ٹاپک ہم نے یہاں مکمل کیا ہے. مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم، جملہ فعلیہ میں فاعل اور پھر نائب فاعل. ٹھیک ہے جی. تو رفع کی 5 حالتیں ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھی. دوسرا ٹاپک جو ہے اس کے بعد والا وہ آتا ہے جر کی حالتیں. چلے پہلے نصب کی حالتیں کرتے ہیں. نصب کی حالتیں. نصب کی حالتیں. نصب کی حالتوں میں ہم نے کتنی پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ نصب کی 11 حالتیں پڑھی. 11 حالتیں پڑھی تھی. ان میں نمبر 1 پر ہے نصب کی، سوری سر، 11. نصب کی 11 حالتیں. پہلی ہے کس کو کے جواب میں. کس کو. پہلے کس کے جواب میں آئے گی؟ کس کو کے جواب میں آئے گی. کس کو کے جواب میں آتی ہے پہلی حالت. جیسے خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ الارض، زمین کو. اس کی مثال لکھ لیتے ہیں. خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پر آتی ہے کیا وہی. کیا وہی کے جواب میں. اس کا مطلب مانا ہے یہ ہے تاکید. یہ تاکید کے لیے آتی ہے. جیسے اس کی مثال ہم لے لیں، ہم نے پہلے مثال ایک اور ایڈ کرتے ہیں. تلو تل قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرے کی مثال آتی ہے تلاوتن، یعنی اسی فعل کے مصدر کو اگین ذکر کرنا. یہ بھی یہ مفعول کہلاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ اسی کے مصدر کو دوبارہ لانا تاکید کے لیے. تلاوت القرآن، میں نے قرآن کی تلاوت کی. تلاوتن، تلاوت کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ تاکید کے لیے.
दो हो गई हैं। अच्छा, तीसरी है, सॉरी, तीसरी क्यों के जवाब में, क्यों, तीसरी किसकी जवाब में आती है, क्यों, वजह बताने के लिए। ठीक है, कि तिलावत का ये जो फेल आपने किया, तलाउतु जो फेल था, इसका कि पहला मफूल अल कुरान हो गया, दूसरा तिलावत हो गया, तीसरा क्या आएगा, इब्तिगा मरदातिल्लाह। ठीक है जी, इब्तिगा ये मफूल है क्यों के जवाब में। तो कि तिलावत कुरान की क्यों की, इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, साथ साथ बोले ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। इब्तिगा मरदातिल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। हासिल करने के लिए। तो ये वजह मालूम हो गई। चौथी किस्म है कब, कब। यानी वक्त बताने के लिए, ये कब के जवाब में है। लैलन, लैलन का माना लाइन। इसकी जगह पर आप रात। नहारन भी कह सकते हैं। नहारन का माना क्या होता है, सुबह। सुबह सर। दिन के टाइम। ठीक है, तो ये कब के जवाब में होगा। नंबर 5 कौन सी थी, कहाँ। किस हालत में, नहीं सर, कहाँ हालत है बताने पहले। के लिए। चल। ठीक। कहाँ के जवाब में आता है, नंबर जी 5 सर, का। उसके बाद हालत है। गुड, कहाँ के जवाब में, किस जगह पे तलावत की, मस इमाम के पीछे। मस्जिद में सर। इमाम के पीछे तिलावत नहीं करते। घर में सर। खल्फ, मस्जिद में। खल्फल मस्जिदी। ठीक है, मस्जिद के पीछे, खल्फ कहते हैं पीछे, या इसको आप कह सकते हैं अमाम भी कह सकते हैं, जगह बताने के लिए। खल्फ यानी ये बेसिकली खल्फ इमाम, ये जो सिमत होती है ना, जो जो चारों सिमत होती हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए आता है। तो बेसिकली इसका पहला जो हर्फ है, पहला जो इसम होता है, वो मंसूब है। और ये आमतौर पर उसमें आएगा ये ताल्लुक की जोड़ी में, किसमें आता है आमतौर पर, ताल्लुक की जोड़ी में। या इसको आसान लफ्जों में आप ये कह लें, अमाम अन्नास। ठीक है, आप समझ आइए, लोगों के सामने। ठीक है, अमाम का माना है सामने, ये सिम्त है। एक होता है इमाम, एक होता है अमाम। अमाम का माना होता है सामने। अच्छा, कहाँ के जवाब में हो गए, ये 5 हो गई हैं। किसको, क्या, वही, क्यों, कब, कहाँ। अब छठे नंबर पर आता है हालत किस बताने के हालत लिए। में। किस हालत में, किस हालत में, सर्दी की हालत में सर। काइदन, कायदन बैठे हुए। बैठे हुए। इसमें आप लिख सकते हैं काइमन, खड़े हुए। ठीक है, तो ये हालत बताने के लिए है। तो हालत बताने के लिए जो इसम आएगा वो भी मंसूब होगा। ठीक है, नंबर 6 हो गए। नंबर 7 क्या था,
کس کو پکار رہے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو؟ یہ ہو گیا نمبر 7. اس کے جواب میں کیا تھا؟ وہ پکارنے کے لیے کیا آتا ہے؟ یا. جیسے یا عبد اللہ. اور یہ والی جو حالت ہے 7ویں، یہ آتی ہی تعلق کی جوڑی تعلق میں۔ کی جوڑی میں ہے. یا عبد اللہ، پکارنے کے لیے. تو اس کا جو پہلا اسم آ رہا ہے وہ منصوب ہے، یا عبد اللہ. تو اس کو ہم منادا بھی کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے تو منادا منصوب ہوتا ہے، سوال کے ساتھ منصوب. ٹھیک ہے. نمبر 7 آگے. یہ 7 تک سمجھ آگے، 7 تک سب. جی سر۔ نمبر 8 میں کیا ہے؟ کس گوشے میں؟ کس گوشے میں. کس گوشے میں کا مطلب ہے کس اعتبار سے. جیسے کسی کے بارے میں کوئی خبر دی جائے کہ لفظ انتا جیدن، آپ بہت اچھے ہیں. کس اعتبار سے اچھے ہیں؟ تعلما، پڑھائی کے اعتبار سے آپ پڑھائی میں اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سر صفت یا اور بھی کوئی صفت لائی جا سکتی ہے. جی. سر اس میں جو نمبر 5 اور نمبر 7 ہے، ان دونوں میں تعلق کی جوڑی آتی ہے؟ نمبر 7 میں تو لازمی آتی ہے، لیکن نمبر 5 میں عام طور پر ایسے ہی ہے. جی ٹھیک۔ نمبر جو 7 والا ہے، جو کس کو پکارے، وہ منادا ہوتا ہے، تو منادا وہ پکارنے کے لیے آتا ہے. اصل تو اس کے اندر جو پہلا اسم ہے نا، اس کی حرکت کا اعتبار ہو رہا ہے، اس کی حرکت دیکھی جا رہی ہے. اب دیکھیں جو نمبر 3 میں کیوں کے جواب میں وہ تو ایک لمبا سنٹینس بن رہا ہے، ابتغاء مرضات اللہ. تو اس میں صرف ابتغاء جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، یہ منصوب ہے اس پورے جملے میں. تو انت جید تعلما، آپ اچھے ہیں. کس اعتبار سے اچھے ہیں؟ علم کے اعتبار سے. اور اس میں کون سی صفت لا سکتے ہیں؟ کوئی اسی ساؤنڈ پر بنائیں کوئی صفت. اسی ساؤنڈ پر کوئی صفت بنا سکتے ہیں. اچھا یہاں تک ہوگی 8. باقی کتنی رہ گئی ہیں اس میں؟ 3۔ 3 باقی رہ گئی. 3. اب ان میں سے نمبر 9 پر جو آتی ہے وہ انا کا انا کا. اسم۔ انا کا اسم. یہ ایسے آلریڈی ہم نے پہلے میں بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں اگین اس کو پڑھیں. انا کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے. کیا مثال دی اس کی؟ ان اللہ غفور. سمپل سی مثال. اور نمبر 10 پہ کیا تھا؟ کانا کی خبر۔ کانا وغیرہ کی خبر، یہ بھی منصوب ہوتی ہے. کان اللہ غفورن. جی. اور نمبر 11 پہ ہے
ला 11 नफी नंबर, जिन्स का इसम। लाए नफी जिसका इसम, गुड। लाए नफी जिन्स का इसम, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल क्या थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला रईबा फीही, ला रजुला फिद्दार, ठीक है जी। ला ये लाइन हौला वला कुव्वा। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, इल्ला बिल्लाह, ठीक है जी। अब ये 11 हैं अकसाम जो है नस्ब की हालतें हैं, ये 11 नस्ब की हालतें हैं। फिर इसके बाद जर की हालतें हमने पढ़ी थी, ये याद हो जाएंगे ये वाली। जी सर। नंबर 3 पे है जर की हालतें। जर की हालतें कितनी पढ़ी हैं हमने? 2। तो 2 हालतें पढ़ी हैं। नंबर 1 है जार मजरूर की जोड़ी। जार मजरूर, ठीक है। जार मजरूर की जोड़ी है, उसके अंदर जो जार मजरूर है, हरफ जार के बाद आने वाला इसम मजरूर होता है। जैसे फिल अर्जी। फिल अर्द, फी, अला, इला, बी, इनकी वजह से जो अस्मा मजरूर होते हैं उनको कहते हैं ये हरफ, ये जार मजरूर की जोड़ी है। और दूसरे नंबर पर आता है ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम। ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, गुड। इससे मतलब आपने तैयारी की हुई है, आप समझ रहे हैं। तो इसकी मिसाल क्या होगी ताल्लुक की जोड़ी के दूसरे इसम की? बैतुल्लाही, किताबुल्लाही। किताबुल्लाही, बैतुल्लाह, बैतुल्लाही अल्लाह का घर। तो ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम जो है वो मजरूर होता है। तो जार की 2 ही हालतें हैं, इसमें 2 जोड़ियां भी आएंगी, जार मजरूर की जोड़ी जोड़ी भी आ गई और ताल्लुक की जोड़ी भी इसमें आ गई, ठीक है जी। ये तो तीनों तरह की हालतें हमने पढ़ी थी। नस्ब की रफा की 5 हालतें, नस्ब की 11 हालतें और जर की 2 हालतें पढ़ी, ठीक है। ये सारे खुलासा इसका यहां तक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी अलामात क्या हैं, रफा नस्ब जर की अलामात। रफा की जो अलामतें हैं, सबसे पहले रफा की अलामतें कौन कौन सी हैं? पेश, दो पेश, वाव नून। जी, रफा की अलामत है पेश, डबल पेश और वाव नून। और भी कोई है रफा की अलामत? सर वाव भी पढ़ा था हमने। वाव भी पढ़ा था, सिर्फ वाव भी है। जैसे अबू जैदिन, ये था ना, अबू जी। बकरी। अच्छा, वाव की मिसाल क्या थी? आप अगर पहले करें तो वाव की मिसाल है जा अल मुस्लिमू, जा अल मुस्लिम। और डबल की मिसाल क्या है? जा आ मुस्लिमुन, ठीक है। और वाव की मिसाल क्या है?
जा अल मुस्लिमून, और वाव की मिसाल क्या है? जा अबू अबू बकरिन, अबू बकरिन, ये जो हमने अस्माए खमसा में ये पढ़ा था, ठीक है, याद रहेगा ना? ये वाव की मिसाल है। तो रफा की चारों अलामतें समझ आ गई हैं? वाव, अपना सॉरी पेश, डबल पेश, वाव नून और वाव। अलिफ भी जी, अलिफ भी अलामत होती है रफा की? नहीं सर, वो नसब की होती है। कभी कभी होती नहीं है अलिफ भी रफा की अलामत? जैसे उसकी मिसाल है जा अल मुस्लिमानी, ये कौन सी हालत होगी फिर? मुस्लिमानी ये तस्निया में है रफा ये, रफा की वो हालत है। तस्नीह है सर जी। तस्निया में जो रफा की हालत होती है उसमें अलिफ भी आता है। अलिफ, ठीक है, तो अलिफ की मिसाल आपके पास लेकिन सर वो पूरा आने नहीं होगा, अलिफ नून नहीं मुस्लिमानी, ऐड हो रहा सर। जी अलिफ अलिफ, सर सर वो तो अलिफ नून साथ ऐड हो रहा है, खाली अलिफ। नहीं नहीं अलिफ है इसकी मिसाल, अलिफ। नून तो, ठीक अलिफ सर। नून तो वो तो तस्निया की अलामत है ना। देखिए अगर आपने सिंगुलर कहा है जा मुस्लिमुन, हाल तरफ आ गई जा मुस्लिमून, लेकिन अगर दो मुसलमान आए आए तो फिर क्या कहेंगे? जा अल मुस्लिमानी। यहाँ सर अलिफ जो है वो अलिफ रफा की अलामत है जी। जिस तरह जमा में आपने वाव नून लिखा है, इस तरह तस्निया में अलिफ नून होना चाहिए ना। अलिफ नून होना चाहिए। सर मैं भी ये कह रही हूँ। देखिए ये दो मुख्तलिफ बातें हैं ना, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि एक है जमा की अलामत और एक है तस्निया की अलामत, ठीक है। एक ये अलग बात है, जमा के लिए वाउन से जमा बनती है मुस्लिम्स की, और यारों से जमा बनती है, ऐसे ही है, और तस्निया बनती है आनी से, मुस्लिमानी, ये तस्निया की अलामत है। लेकिन इसके अंदर रफा की अलामत क्या है? ये दो अलग अलग बातें हैं। ये यही बात आपको हालत सर रफा की है, जी, यही हालत जी रफा सर की है, अल ठीक हो। मुस्लिमानी। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि इसमें ये दो अलग, आप दो बातों को शायद मिक्स कर रहे हैं कि अलिफ नून, आप कह रहे हैं अलिफ नून तस्निया की अलामत है, वाव नून लेकिन जमा की अलामत है, या नून जमा की अलामत है, ये सर अभी ऐसे ही है। हालत हम रफा के अंदर है अल मुस्लिमानी और अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। जी, तो अल मुस्लिमैनी हो जाएगा सर आगे दूसरी नस्ब और जार के अंदर, और इस वक्त अल मुस्लिमानी हालत रफा के अंदर है, तस्निया इस समय। गुड, तो ये बात आप सबको समझ आई है ये वाली? जी सर। कंफ्यूज तो नहीं है ना आप? मुश्किल तो नहीं इसमें? तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अर्ज किया कि दो मुख्तलिफ बातें हैं, अलिफ नून तस्निया की अलामत है, वाव नून जमा की अलामत है, या नून जमा की अलामत है, लेकिन इसमें हालत कौन सी है, हालत रफा क्या है, वो चीज आपको बता दी है। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरे नंबर पर आएगा नस्ब की अलामतें। नस्ब की अलामतें कौन कौन सी हैं?
आइए इसको देखते हैं। ये रफा की अलामतें थी। जबर, दो जबर, जबर, दो जबर, या नून, या नून, अलिफ। अलिफ। एक सेकंड। अब हम पढ़ेंगे नस्ब की अलामतें। अच्छा, ये हो गई नस्ब की अलामतें। इनमें से एक तो सिंपल है, जबर, जबर, दो डबल जबर, जबर, या नून, या आएगी ना, या आगे फिर अलिफ। अलिफ। ठीक है। जबर की मिसाल है रअयतुल मुस्लिमा, अल मुस्लिमा। ये जबर जो है ये इसकी अलामत है नस्ब की। दूसरा है रअयतु मुस्लिमन, ये डबल जबर आ गई। ठीक है। और या की मिसाल क्या थी? रअयतु अल मुस्लिमीना। ठीक है, अल मुस्लिमीना। और अलिफ की मिसाल क्या थी? रअयतु अबा बकरिन। ये वही अस्माए खमसा में आएगा। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी है नस्ब की अलामत? सर तस्निया में जो आईनी की है, मुस्लिमाइनी। रअयतुल मुस्लिमाती। अब मुस्लिमाती जो है ये जमा है। जमा जो है यारों से बनती है, अलिफ ता से बनती है। ये मोनस के अंदर आ जाएगी रअयतुल मुस्लिमाती, या रअयतु मुस्लिमातिन। रअयतु इन अलिफ लाम के बगैर लिखेंगे तो तनवीन आ जाएगी, राय जैसे फिर लिखा रअयतु मुस्लिमन, ऐसे जमा के अंदर आ जाएगा रअयतुल मुस्लिमात या रअयतु मुस्लिमातिन। ये तनवीन आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर वो जो हमने बात की थी इससे पहले, या वाली, या के अंदर एक ये रअयतु मुस्लिमीना भी आएगी, और इसके अंदर एक और आएगी रअयतु मुस्लिमैनी। अब मैनी का तर्जुमा क्या आएगा? मैंने दो मुसलमान मर्दों को देखा। दो मुसलमान मर्द। ठीक है जी, मुस्लिमैन या दो के लिए। तो यहां पर भी या जो है अलामत नस्ब की अलामत है। तो नस्ब की अलामत हमने क्या पढ़ी? जबर, जैसे रअयतुल मुस्लिमा, डबल जबर रअयतु मुस्लिमान, या के साथ है रअयतुल मुस्लिमीना, फिर अलिफ ता, अलिफ भी आता है इसके अंदर। सर जो जमा मुअन्नस है उसमें नसब और जर दोनों मुस्लिमातिन और अल मुस्लिमाती ही होता है। ऐसे ही है। जैसे अब मुजक्कर के अंदर होता है ना रअयतुल मुस्लिमीना और मरातु बिमुस्लिमीना, यानी इसमें भी या नून के साथ हालत नसब भी हालत जार दोनों या नून से आती हैं जमा में। मुजक्कर में तो ऐसे अलिफ ता के साथ आती हैं मुअन्नस के अंदर, हालत नसब और जार दोनों। यानी जमा मुअन्नस जो है वो या तो
پیش دو پیش کے ساتھ ہے یا زیر دو زیر کے ساتھ ہے؟ دو پیش، ہاں بالکل، وہ دو پیش تو پھر اس میں آ جائے گی نا، رفع کی حالت میں۔ رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ اچھا، اس پر آ جاتی ہیں سر مسلمینی کی مطلب تسنیہ مؤنث کیا بنے گی؟ اس کی مسلمینی کی مسلمین تسنیہ ہی ہے نا، سر تسنیہ مؤنث کیا بنے گی؟ تسنیہ کے لیے اس میں اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے، تسنیہ کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ جمع تسنیہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، ابھی میرے ذہن میں ایسا نہیں آ رہا لفظ کوئی تسنیہ کے لیے کون جی سا سر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ مسلماتانی، مسلمتان، چلیں اس کو چیک کرتے ہیں، مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی۔ مسلمتان، اس کو چیک کریں گے بھی، ٹھیک ہے۔ جی سر ٹھیک۔ نصب کی حالتوں کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نصب کی علامتوں کے بعد جر کی علامتیں۔ جر کی علامتیں جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں سب سے پہلی علامت کیا تھی؟ زیر، دو زیر، زیر، ڈبل زیر یا اور نون، یا نون، یا یا الف، الف بھی تھا نا کہ یا تھا؟ یا سو یا۔ یا اچھا، اس میں زیر کی مثال ہم نے جو پڑھی تھی، سمعت من المسلمی، ٹھیک ہے، زیر آ گئی۔ دوسرا ہے سمعت من مسلمن، مسلم، یہ ظاہر بات ہے جار حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا، یاروں کی مثال کیا تھی؟ سمیت من المسلمین، یار ظاہر ہے کہ نصب کی علامت بھی ہے اور جر کی علامت بھی ہے، اور اسی میں اب مسلمین بھی لکھ سکتے ہیں، جمع بھی اور تثنیہ بھی، سمیت من المسلمین۔ اور یا کی مثال کیا تھی جو اسماء خمسہ میں ہم نے پڑھی؟ سمیت بی ابی بکر، ابی بکر، یہ آگے اس کو ہم کہتے ہیں یا کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک اور چیز آئی ہے جو کہ حالت جر زبر سے بھی آتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم، یہ غیر منصرف میں ہے، غیر منصرف کے اندر جو علامت جر ہے وہ زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنی تھی یا اور بھی سر کچھ تھا جر کی علامت؟ سر جی، اسماء خمسہ میں یہ جو یا والی علامت ہے اس سے پہلے ہمیشہ حرف جر ہوگا؟ اس کی مثال ہم نے نا لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، تبت یدا ابی لہب و تب، تو
ابھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر یہ جو با ہے نا، یہ با وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے جیسے تبیدہ بی ابی لہب، اس کے اندر جو یا آ رہی ہے نا آخر میں، یہ والی جو یا ہے، ابی، ابی والی جو یا ہے، اصل میں یہ والی یا جر کی علامت ہے. ابو، ابا اور ابی. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ مجرور کیوں ہے؟ ابی یا تو آ رہی ہے لیکن اس کے اندر کون سا ایسا حرف ہے جس کی وجہ سے یہ حالت جار میں آ رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ با وہاں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے حرف جر جو کہ ہے بھی ابی بکر. تو یہاں پر اصل میں جر کی علامت یہ ہے ابی، یہ اسماء خمسہ کی بات ہے صرف. اور وہاں پر بھی جو تبت یدا ابی لہبن ہے نا، ابی لہبن، تبت یدا ابی لہبن، کہ وہاں بھی سوال یہ تھا کہ ابی لہبن کے اندر ہے تو وہ تعلق کی جوڑی، لیکن ابی کس وجہ سے مجرور ہے؟ ابی کس وجہ سے مجرور ہے؟ تو وہ میں نے وہاں بھی یہ بتایا تھا کہ تبت یدا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ کس کے؟ ابو لہب کے. ابو لہب اردو میں بولیں گے لیکن ایک ابی لہب عربی کے اندر جو آ رہا ہے اس کی آیت کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ترکیب میں ابی لہب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسماء خمسہ کے اندر یہ کہانی، اسماء خمسہ میں. ٹھیک ہے جی. تو جر کی علامتوں میں زیر، ڈبل زیر، یا نون اور یا آ جائے گا اسماء خمسہ میں. اور یہ ایک ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی یہاں پر، ابراہیم، یہ جو غیر منصف اسماء کے اندر حالت علامت جر جو ہے وہ زبر بھی ہوتی ہے. سر یہ جو آپ نے سورۃ اللہب کی پہلی آیت کی اگزامپل دی ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس میں جو حرف جر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں ہوگا ابی لہب میں. ابی لہب ہے، بالکل. جی ٹھیک. اچھا جی. تو سر یہ جو دوسرا زی کی ایگزامپل ہے والقرآن ذی ذکر، تو اس میں بھی انڈرسٹوڈ ہے؟ نہیں، والقرآن ذی ذکر کے اندر اور بھی پیچھے اور بھی چیزیں ہیں نا، وہ بھی اس میں ہم نے پڑھی نہیں ہے اس کورس کے اندر. اب والقرآنی وہ بھی تو کس وجہ سے مجرور ہے؟ واو تو حرف جر نہیں ہے نا والقرآن میں. اور ایک اور چیز یہاں نہیں ہے سر. بیچ میں ایک بات آ جائے گی، وہ پھر شاید میں بھول جاؤں. کسی کا کوشچن تھا کہ غیر مسلم بارے میں قرآن کا لفظ آیا تو مجھے یاد آ گئی بات. تو قرآن کا جو لفظ ہے نا یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا لفظ کیا ہے؟ منصرف ہے. اس کی مثال یہ ہے انہو لقرآن کریم. ٹھیک ہے، یہ آیت کے اندر ہے انہو لقرآن کریم. تو اس میں قرآن کے اوپر آ رہی ہے تنوین، تو غیر منصرف کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آتی ہے. تو قرآن کا لفظ کس نے پوچھا تھا تو یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. اچھا، یہاں تک کلیئر ہوگی بات آپ کو؟ وہ جو زیور جب آپ نے بات کی نا اس میں والقرآن ذی ذکر، والقرآنی کے اوپر بھی حرف جر نہیں ہے لیکن یہ مجرور ہے. اس کے پیچھے کچھ ایسی علامتیں آ رہی ہیں جس وجہ سے والقرآنی بھی مجرور ہے. وہ ہم نے اس کورس کے اندر وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، تو آگے نیکسٹ کورس کے اندر آئیں گی. فزکس کے ہم وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پڑھیں گے، ایکسیپشنز ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نے اس میں چھوڑی بھی ہیں جو ہم نے اس میں نہیں پڑھی. یہ سمپل باتیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں جیسے علامتوں میں یا اس طرح سے حالتوں کے اندر ہم نے جو پڑھی ہیں، جر کی حالتیں، نصب کی حالتیں اور رفع کی حالتیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی چیز یہاں تک جر کی علامتوں تک اور کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھ آئی تو
यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट है मखसूस किस्म के अस्मा जो हमने पढ़े थे, वो कौन से अस्मा थे मखसूस किस्म के? एक तो हमने गैर मुझसे पढ़े, अस्मा खमसा पढ़े, और इसके अलावा कौन से अस्मा थे? देखिए, एक ये टॉपिक हमने पढ़ा था, गैर मुनसिफ। सर वो हमने पढ़े थे ना, माविया, मरियम। वो गैर मुझसे का टॉपिक था। अच्छा, अस्मा खमसा का टॉपिक मुख्तसर जिक्र कर रहे थे, वो हमने इससे पहले वो पढ़ा था, फिर आखिर में गैर मुझसे था। अस्मा खमसा कौन से आते हैं? अबुन, आखुन, अमुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। जू। ठीक है, ये 5 अस्मा थे। इसको हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि जैसे अस्मा खमसा ऐसे अफाल खमसा भी होते हैं। अफाल खमसा कौन कौन से हैं? हमने किसी 4 में पढ़े थे। सर यफ़अलाने, यफ़अलूना, तफ़अलाने, तफ़अलूना, और तफ़अलीना। तफालीना, ठीक है। ऐसे अस्मा खमसा ये इनके अंदर भी एराब की हालतें डिस्कस हुई थी। इनके अंदर एराब के अंदर जो अलामत रफा है वो आई थी वाव के साथ, और अलामतें नस्ब जो है वो अलिफ के साथ, और अलामत जर या के साथ। ठीक है, रफा वाव से, नस्ब अलिफ से, और जर या से आती है। और इसके लिए हमने जो शराइत पढ़ी थी, उसमें पहली शर्त ये हमने पढ़ी थी इसके लिए कि ये ताल्लुक की जो जोड़ी है, ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम हो। पहला इसम, ठीक है। और दूसरी बात थी इस जोड़ी का जो दूसरा इसम है, या ना हो। इसके साथ ही किताबी। अब किताबी में ये ताल्लुक की जोड़ी है। ये किताबी क्या कौन सी जोड़ी है? किताबी मेरी किताब, ये ताल्लुक की जोड़ी है। और इसका दूसरा इसम जो है वो या है। जाहिर है कि निस्बत जो है किसी इसम के साथ हो सकती है, और किसी जैसे नाउन या प्रोनाउन की तरफ भी हो सकती है ना, जो जमायर होती हैं। तो ये भी जमायर में आता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ हम, अंता, आना वगैरह। इसमें कुछ जमायर फिर मुतसिला होती हैं, कुछ मुनफसिला होती हैं, अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन, वो सारे। ऐसे ही है किताबी मेरी किताब। इसी तरह से अभी, आखी, हमी और फमी। ये बात आपको समझ आई है कि इस जोड़े का दूसरा इसम या ना हो। अब अभी को देखा जाए ना अकेले में, तो अभी मेरा बाप, अही मेरा भाई, ये यानी कि निस्बत है और ये ताल्लुक है, ये ताल्लुक की जोड़ी है। ठीक है, तो इसमें इन 5 अस्मा के अंदर ये वाला इराब आने के लिए ये 2 शर्तें हैं। ये वाला इराब आने के लिए 2 शर्तें हैं कि ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम हो, और दूसरा इस जोड़ी का दूसरा इसम या ना हो।
یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ ابی جو ہے یہ تعلق کی جوڑی ہے، اور اس میں تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اسماء خمسہ میں نہیں ہے. اسماء خمسہ کا یہ والا اعراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم یعنی وہ یا نہ ہو. یہ کنفیوژن تھوڑی سی ہوتی ہے نا. اب واو اور الف والے جو حالت ہے، حالت رفع حالت نصب میں یہ کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، لیکن یا میں آ کر یہ ہوتی ہے کہ اس میں تعلق کی جوڑی ہمیں واضح پتہ چلتی ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی ہے. تو اس میں تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہے، بلکہ حالت جر اس کی جو علامت جر ہے وہ یا ہے. یہ بات سمجھ آئیے کسی کو؟ اسماء خمسہ کے بارے میں یہ والی بات سمجھ آئیے. یہ جو 3 علامتیں ہیں نا تو اسماء خمسہ میں ہم نے پڑھی تھیں، یہ 3 علامتیں ایک دفعہ تب دوہرا ہوگی. دیں سر. جی، یہ اسماء خمسہ جو ہے ابن، اخن، حمن، فمن اور زو، اس کے بارے میں ہم نے اعراب کی جو حالتیں پڑھی ہیں واو الف یا. اس کے لیے ہم نے 2 شرائط پڑھی تھی کہ یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہو. اس کی مثال کیا تھی؟ ہم نے جو مثالیں پڑھی کتاب کے اندر، کوئی مثال بتا سکتا ہے اس کی؟ جیسے جا ابو زیدن، ٹھیک ہے؟ اب ابو جو ہے یہ ابو زیدن یہ تعلق کی جوڑی ہے، لیکن اس کا پہلا اسم ہے، اس لیے اس کے اندر یہ حالت آئے گی ابو زیدن، ٹھیک ہے؟ اخو زیدن، حمو زیدن، ٹھیک ہے؟ فو زیدن، یہ تعلق جوڑی کا پہلا اسم ہے، اس لیے یہ والی علامت اس میں آئیں گی رفع نصب جر میں. دوسری جو شرط ہے وہ یہ تھی کہ اس جوڑی کا دوسرا اسم یا نہ ہو. اب یہاں جیسے دوسرا اسم زیدن ہے، یا تو نہیں ہے، ایسے اگر صرف اسی کو ہم لے لیں کہ یہ تعلق کی جوڑی ہے اور اس کا دوسرا اسم یا ہے، دوسرا اسم کیا ہے؟ یہ والا جیسے کتاب کے بعد یا آ رہا ہے تو یا ہوگا، تو پھر یہ والی علامتیں نہیں کہلائیں گی. یہ والی علامت یعنی ان کا یہ والا اعراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم یا نہ ہو اور یہ اسم تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہو. اس کے اندر یہ والی حرکت، یہ والی تبدیلیاں آئیں گی. جیسے اگر حالت نصب میں دیکھیں تو کیا آئے گا؟ جا حالت رفع ہے، حالت نصب کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ رأیتو ابا زید، ابا زیدین. اب یہ بھی تعلق جوڑی ہے لیکن یہ پہلا اسم کے اوپر چینج ہو رہی ہے حرکت. پہلے اسم کے اوپر ابا جو تعلق جوڑی کا پہلا اسم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسماء خمسہ کا اعراب یہاں پر الف ہے اور یہ نصب کی حالت ہے. اور علامت جر کی کیا مثال پڑھی تھی ہم نے؟ علامت جر کی مثال کو بتا سکتے ہیں کیا پڑھی تھی؟ جر والی حالت جو تھی اسماء خمسہ میں، کتاب سے دیکھے کیا پڑھی تھی؟ سمیت من ابی زیدن، یہ سمیت من ابی زیدن. ہاں، سمعت من ابی زیدن. اب اس جملے میں یہ ابی جو ہے یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی اکیلے سے یہ ایک وہ ہے، یہ پورا ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی جو ہے
یہ ایک ہی لفظ ہے. یہ ابھی سے مراد یہاں پر وہ تعلق کی جوڑی والا نہیں ہے. جیسے مانا کتاب بی، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ دوسری شرط والی بات. اس لیے اس کی یہ والی مثال ہے. یہ مشکل لگ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ کو میری یا آپ کو لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے اس بات پہ؟ نہیں سر، آپ تھوڑی کلیئر ہوئی ہے میں نے کہ یہ وہ مثال دی، اس کتاب بھی مثال سے. جی، اور ابھی یہ دونوں لیکن ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کا ہاں ڈفرینٹ ہے. یعنی اگر کہیں اکیلے ہم بولتے ہیں، اکیلے میں بات بولی جائے، اگر ابھی میرا باپ، اخی میرا بھائی، تو وہ ایک نسبت ہے، وہ تعلق کی جوڑی ہے. لیکن یہاں پر جو من، یہ پورا جملہ جو بنا ہے سمیت تو من ابی زیدن، تو یہ ابھی حالت جر میں ہے. یہ تعلق کی جوڑی کا یہاں پر دوسرا اسم یا نہیں ہے اس میں، یہ پورا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. سر وہ ایک یس، آیت ہے نا، وہ نوسو کی و ما یا و مماتی، تو نوسو کی بھی یہ ڈفرینٹ ہے، یہ اسماء خمسہ میں نہیں ہے. نسب تو اسماء خمسہ میں نہیں ہے. یعنی وہ بھی کتابی کی طرح وہ نوسو کی. بالکل نہیں، اسماء خمسہ تو یہ خاص 5 اسماء ہے نا، اب، اخ، ہم، فم اور ذو. ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نسب کی، نسب وہ تو تعلق کی جوڑی بنے گے پوری نا، نسب کی یا. ٹھیک ہے. و مماتی. ومماتی، تو وہ تو ایسے اسماء ہیں جو کہ اسماء خمسہ میں آتے ہی نہیں ہیں، ان 5 میں سے تو نہیں ہے ان میں کوئی. ٹھیک ہے. اچھا، چلو آخری ٹاپک ہے ہمارا غیر منصف کا. غیر منصف کے لیے آپ نے جو ایک سٹوری یاد کی تھی، اس میں سے پہلا تھا غیر منصف. کیا تھا؟ غیر منصرف. اس سے پہلی یہ ہم نے جو رول سیکھا تھا کہ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتا. جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، کون کون سے ہیں؟ معاویہ، اسامہ، اس میں کیا جی؟ معاویہ، اسامہ، حذیفہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 پہ کیا تھا؟ عورتوں کے سارے نام. عورتوں کے تمام نام. اب تمام سے مراد یہ ہوگا کہ جن کے آخر میں گولتا آتا ہے، جن کے آخر میں گولتا نہیں آتا، چونکہ کئی نام ایسے جن کے آخر میں گولتا نہیں آتا عورتوں کے ناموں میں. ٹھیک ہے. اس میں آ جائے گا مریم، اب گولتا اس مریم، میں نہیں ہے. زینب، زینب، ٹھیک ہے، فاطمہ. صحیح ہے. تو جو بھی نام اس میں غیر منصرف ہے. نمبر 3 پہ کیا تھا؟ پروفٹس کے نام. نمبر 3 کو ابراہیم، آپ یہ ہیڈنگ دیں گے غیر عربی نام. غیر عربی نام. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کے تمام نام، 6 ناموں کے، فرشتوں کے نام. یہ ہے انبیاء کے نام اور فرشتوں کے نام. اور اس کے علاوہ یہ جو فرعون، حامان، اس طرح کے جو نام ہے، یہ سارے غیر عربی ہیں.
یعنی جو اس کو کہنے کے گزشتہ قوموں کے نام جو ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 6 انبیاء کے نام جو کہ غیر منصرف نہیں ہیں، جو منصرف ہیں وہ کون سے ہیں؟ محمد، نوح، نوح علیہ شعیب، السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ہو گئے، اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. یہ 6 نام ہیں انبیاء کے جو کہ منصرف ہیں، باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات کلیئر ہوگی. چوتھی بات تھی اس میں افعل کے افعال کے وزن پر، افعال کے وزن پر آنے والے اسما. ٹھیک ہے. مثلا احمد، اکبر، اصغر. ٹھیک ہے. سر اس میں سارے اس میں تفصیل آئیں گے. بالکل. اسما، افعال کے وزن پر آنے والے اسما. اچھا، اس کے علاوہ جو نمبر 5 میں ہے، نمبر 5 ایک ہم نے پڑھا تھا ایسا اسم کے آخر میں جس الف نون، جس کے آخر میں الف نون اس کو کہہ سکتے ہیں اضافی ہو. جیسے افان، عفان، افان الف نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے. اور عثمان، یہ 5 آ گئے. چھٹا کیا تھا اس میں؟ عمر. فعل کے وزن پہ. فعل، یعنی جیسے زحل تھا. ٹوٹل ویسے ہیں کتنے؟ 11. 11. 11. فعالو کے وزن پر آنے والے اسما جیسے مضر اور زحل. اچھا، نمبر 7 پہ کیا تھا؟ سٹیز اور کنٹریز کے نام. مصر شہروں اور ملکوں کے نام. جیسے مصر. نمبر 8 سب مفاعل کے وزن پہ آنے والے. مفاعل، اس کی مثال کیا تھی؟ مطاعم. یہ کوئی آخر بھی نہیں آتا، یہ تو
یہاں پہ آتا ہے مفاعل ان کے وزن پر آنے والے اسما. ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا؟ مطاعم، مطاعم اور مساجد. مساجد، مساجد. ٹھیک ہے، مشارب بھی ایسا ہے. مشارب یہ والے ہے نا جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں مکان کی جمع مفاعل. ٹھیک ہے، یہ والے ہو گئے. اور 9 10 11 3 رہ گئے ہیں. سر یہ سعدا جو الف اور حمزہ ہوتا ہے اینڈ میں. آخر میں الف حمزہ، جن اسماء کے آخر میں الف اور حمزہ، جیسے سعدا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ فعلا کا وزن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اللہ. فعلا کا وزن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سودا کے علاوہ اور بھی کوئی مثال دی تھی وہاں پہ؟ خلفا غربا. ایسا ہے. سودا کے علاوہ خلفا، خلفاء، علماء. خلفاء، علماء. وکلا سر. وکلا خطرناک بات ہے. اچھا جی، 10 نمبر پہ کیا ہے؟ فعلان کے وزن پہ جیسے غضبان. فعلان کا وزن، ٹھیک ہے. تو اس میں آئیں گے غضبان، عطشان، اسی عدد رحمان وہی سن رہتا ہے، جوعان، اس کے آخر میں شعبان. شعبان، شبعان. اور 11 نمبر پہ تھا وہ اسم جس کے آخر میں سر سیکنڈ لاسٹ یا ساکن ہو اور یا موسٹلی شروع میں میم ہوتا ہے. موسٹلی میم، ناٹ آلویز. شروع میں عام طور پر میم میم ہو اور آخری حرف سے پہلے یا ساکن. یا ساکن ہو. اس کی مثال کیا پڑی تھی؟ مسا، مساری. مصابیح، مصاریف. اور بغیر میم کے مثال پڑی تھی جلابیب. ٹھیک ہے جی، جلابیب، مصابیح، مصاریف. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہوئے ٹاپک سارے؟ جی سر الحمدللہ. کوئی باقی تو نہیں رہ گیا اس میں؟ سب کلیئر ہو گئے؟ جی سر. الحمدللہ.
اور किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात अब तक के इस पूरे किसी 5 में हम जो पढ़ी है समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी सी समाए के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।